ڈونلڈ ٹرمپ نے مدد کی درخواست کی ہے ہم سے، لیکن اس پر ہم سوچ کر جواب دیں گے۔ اب نائے ہرمز کا ایک ہی فیصلہ ہے کہ وہ ہر صورت کھلی رہے گی۔ ایران سے تیل اور آئل گیسز کی جو تجارت ہے وہ ہم کسی صورت بند نہیں کریں گے۔ ایران اور امریکہ کی جو جنگ ہے اس میں ہم ایران کے ساتھ کھڑے ہیں، لیکن ایران کو ایٹمی ہتھیار حاصل نہیں کرنے چاہیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حقیقت ٹی وی شو میں خوش آمدید۔ دنیا کی پاور پالیٹکس ایک ایسے کوریڈور کی طرف جا رہی ہے کہ جہاں پر بہت ساری عالمی تبدیلیاں نظر آ رہی ہیں۔ عالمی تناظر میں امریکہ سپر پاور بہت عرصے سے آ رہا ہے اور پوری دنیا پر اس نے اپنی دھاک بٹھائی ہوئی ہے۔ جس ملک کو چاہے وہ صفحہ ہستی سے مٹانے کی باتیں کرتا ہے، جس ملک کی چاہے وہ معیشت تباہ و برباد کر دے، جس ملک سے چاہے اس کی اثاثے چھین لے، جس ملک کی چاہے وہ اس کی قیادت اس کی منتخب کابینہ کو اغوا کر کے اپنے ملک لے جائے۔ یہ اس کی وہ سپر پاوری ہے جس کو لے کر کے اس نے دنیا پر اپنی بادشاہت قائم کی ہوئی تھی۔ لیکن اس بادشاہت میں ایسے چند ممالک ہیں جس نے آج تک امریکہ کو گھاس نہیں ڈالا۔ انہوں نے ہمیشہ امریکہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر باتیں کی ہیں اور اپنی خودداری پر کسی قسم کا کوئی سمجھوتا نہیں کیا۔ ان چند ممالک میں سے جو بہت بڑا ملک ہے وہ ہے چائنا۔ چائنا کئی عرصے سے امریکہ کو سپر پاور تسلیم نہیں کرتا، امریکہ کی پالیسیوں سے اختلاف کرتا ہے اور سرعام کرتا ہے۔ امریکہ کے کسی بھی قسم کے ٹیرف لگائے جانے پر وہ امریکہ کو ایسی آنکھیں دکھاتا ہے کہ امریکہ دوبارہ اس کو واپس لینے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ اب جو عالمی تناظر میں پالیٹکس چینج ہو رہی تھی، پاور پالیٹکس بھی چینج ہو رہی تھی، اس کو لے کر کے امریکن صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے چائنا کے دورے کا اعلان کیا تھا کچھ عرصہ قبل، لیکن ایران کی جو جنگ چل رہی تھی امریکہ اور اسرائیل کے ساتھ، اس کے تناظر میں یہ دورہ تھوڑا ملتوی ہو گیا۔ دورہ ملتوی ہونے کے بعد پھر یہ اعلان کیا گیا کہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ چائنا کے دورے کے لیے آ رہے ہیں۔ اس کے بعد صدر ڈونلڈ ٹرمپ چائنا پہنچے۔ چائنا میں ان کا تاریخی استقبال کیا گیا۔ ناظرین، آپ نے دیکھا ہوگا کہ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہی امریکہ سے روانہ ہوئے اور چائنا پہنچے، چائنا پہنچتے ہی ان کے ساتھ ایک ہائی آفیشلز، ان کی جو ٹیم ہے، ان کے علاوہ ایک بہت بڑی بزنس کمیونٹی بھی ان کے ساتھ تھی، جو امریکہ کی ایک ایسی معاشی طاقتیں تھی جو امریکہ کو گریٹ بنانے میں ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ کھڑی ہوئی ہیں۔ اور ڈونلڈ ٹرمپ ان کو کہتا ہے کہ یہی وہ لوگ ہیں جن کی وجہ سے امریکہ میں سرمایہ کاری آ رہی ہے اور امریکہ گریٹ بننے جا رہا ہے۔ اس معاشی ٹیم کے ساتھ ڈونلڈ ٹرمپ اور اپنی ہائی آفیشلز کے ساتھ ڈونلڈ ٹرمپ چائنا پہنچا۔ چائنا جب جو ہی اس نے لینڈ کیا تو اس وقت پوری دنیا نے دیکھا کہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے استقبال کے لیے وہاں چائنا کا پریزیڈنٹ موجود نہیں تھا، وہاں پر چائنا کا آرمی چیف موجود نہیں تھا۔ تو یہ ایک ایسی ہزیمت تھی جو صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو اٹھانا پڑی، لیکن اس نے اس کو چھپایا ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے اس کا اظہار نہیں کیا اور نہ ہی دنیا کو یہ فیل ہونے دیا ہے، لیکن دنیا دیکھ رہی ہے، دیکھتی آنکھوں نے دیکھا کہ اتنی بڑی طاقت کا صدر کسی ملک میں پہنچا ہو اور وہاں کے ملک کے صدر نے اس کا استقبال نہیں کیا۔ یہ وہ زوردار تماچا تھا جو ڈونلڈ ٹرمپ کے منہ پر پڑا ہے اور اس کو بتایا گیا ہے کہ آپ سپر پاور ہوں گے امریکہ میں، لیکن چائنا آپ کو سپر پاور تسلیم نہیں کرتا۔ اس کے بعد ناظرین کیا ہوا کہ ڈونلڈ ٹرمپ کو ایک اچھے پروٹوکول میں جس کو ڈونلڈ ٹرمپ نے بتایا کہ میرا تاریخی استقبال ہوا، ایک بہت زبردست طریقے کا اس کا استقبال کیا گیا۔ استقبال کرنے کے بعد اس کو شاہی محل میں لے کے گئے جو چائنا نے اپنا بنایا ہوا تھا۔ ڈونلڈ ٹرمپ کو وہاں پر وزٹ کروایا گیا اور جو چائنا کا ایک تاریخی باغ ہے اس کی بھی سیر کروائی گئی۔ ڈونلڈ ٹرمپ کے لیے ایک ڈنر کا اہتمام کیا گیا اور جس میں تمام لوگوں کو انہوں نے زبردست طریقے سے ڈنر بھی کرا۔ اب جو فارن پالیسی یا انٹرنیشنل پالیسی، جو پاور پالیٹکس کی پالیسی ہے دونوں ممالک کی، اس کو ڈسکس کرتے ہوئے جب دونوں ممالک کے صدور آپس میں بیٹھے اور اس کے بعد انہوں نے اعلامیہ جاری کیا تو اس میں ڈونلڈ ٹرمپ کو بڑی ہزیمت کا سامنا کرنا پڑا۔ ڈونلڈ ٹرمپ کے پاس کوئی ایسا اعلان نہیں تھا جس کو وہ کریں اور اس کی فیس سیونگ ہو جائے۔ ڈونلڈ ٹرمپ صرف آئے بائیں شائیں ادھر کی بات ادھر کی بات یہی کرتا رہا۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے جس چائنا کے صدر کو آج سے کچھ عرصہ قبل کہا تھا کہ وہ اچھا انسان نہیں ہے، اس کے بارے میں غلط باتیں بھی کی تھیں، آج وہی ڈونلڈ ٹرمپ اسی صدر کے ساتھ بیٹھ کر اس کو دنیا کا عظیم انسان کہہ رہا تھا اور ڈونلڈ ٹرمپ کا بس نہیں چل رہا تھا ان کو تو چائنا کے صدر کو نوبل انعام کے لیے نامزد کیا جائے۔ تو اس کو لے کر کے دنیا کی اس وقت میڈیا میں کوہرام برپا ہے اور یہ سارے لوگ یہ ڈسکس کر رہے ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ کیا کرنے گیا تھا اور ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ ہوا کیا ہے۔ ایک تو انہوں نے ڈونلڈ ٹرمپ کا استقبال جو کیا ہے وہ جسٹ ایک جیسے کسی ملک کا سربراہ جائے ویسے کیا ہے، سپر پاور کے صدر کے طور پر انہوں نے اس کو نہیں لیا اور نہ ہی اس کا استقبال کیا ہے۔
इस बात को लेकर सिफारती महाज पर डोनाल्ड ट्रंप को बहुत बड़ा शदीद किस्म का प्रेशर है, और अमेरिका में उसके जो कांग्रेस उसके मुखालिफ लोग हैं वो इसको बड़ा आड़े हाथों ले रहे हैं। सदर डोनाल्ड ट्रंप के दौरा इंतहाई नाकाम रहा और उसको तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। इसमें एलामिया के बाद जो दोनों मुमालिक के सदूर ने एलामिया जारी किया, एक तो था ना उनका मेहमान नवाजी का एलामिया, उसके बाद फिर उनका पॉलिसी के तौर पर एक एलामिया था। पॉलिसी के जो एलामिया में उन्होंने दोनों सदूर ने बातें रखी हैं, उसमें चाइना का जो बयानिया सामने आया है, उसके बाद अब दुनिया ने यह तस्लीम कर लिया है कि गैर एलानिया तौर पर सुपर पावर इस वक्त चाइना है, अमेरिका नहीं है। अमेरिका ज़हरी तौर पर तो इस वक्त अपने आप को सुपर पावर के तौर पर स्टैंड करा रहा है, लेकिन गैर एलानिया तौर पर जो इस वक्त पूरी दुनिया में पावर पॉलिटिक्स की दुनिया में और पावर की दुनिया में जो ताकत है वो चाइना है। अब चाइना के एलामिये में ये बात बिल्कुल वाज़ेह हो गई है, चाइना के सदर ने ये बात कर दी है कि आबनाए हरमज़ जो है वो हर सूरत खुली रहेगी। आबनाए हरमज़ पर किसी किस्म की कोई पाबंदी हमें कबूल नहीं होगी, और इससे बड़ी बात ये कि हम ईरान के साथ तिजारत को बिल्कुल भी बंद नहीं करेंगे। ईरान से आयल, गैसेस और उसके अलावा तेल, ये सारा कुछ हम लेते रहेंगे। ईरान पर किसी किस्म की पाबंदी को हम खातर में नहीं लाते, हम अपनी तिजारत जारी रखेंगे। और इसके अलावा उन्होंने ये भी कह दिया कि ईरान के साथ हम स्टैंड भी करेंगे, और ईरान के साथ सिर्फ इस बात पर हम स्टैंड नहीं करेंगे कि वो एटमी ताकत बने। और ईरान भी बरमला यही कहता है कि हम एटमी हथियार नहीं बना रहे, यूरेनियम अफजोल ज़रूर कर रहे हैं लेकिन हम एटमी हथियार नहीं बना रहे। तो इस बात पर ईरान और चाइना बिल्कुल एक ही पेज पर हैं। और क्योंकि सदर डोनाल्ड ट्रंप तो ये सोच कर आए थे कि मैं जा रहा हूँ और चाइना को बस जाके कहूँगा कि आप ईरान के मुखालिफ हो जाएं, हमारे साथ आप ताउन करें और ईरान के साथ जंग में हमारे साथ शामिल हो जाएं, लेकिन चाइना ने ऐसा नहीं किया। और इसके अलावा जो बहुत बड़ा धचका इस वक्त पहुंचा है डोनाल्ड ट्रंप को, वो ये है कि डोनाल्ड ट्रंप ने जो मदद की दरख्वास्त पेश की थी कि इस जंग में हमारी मदद करें, चाइना ने उसको बिल्कुल मुस्तरद कर दिया है, और मुस्तरद करके डोनाल्ड ट्रंप को सीधा करारा जवाब दे दिया है कि इस मामले में हम आपके बिल्कुल भी साथ नहीं हैं। नाज़रीन, हमारी वीडियो आपको पसंद आए लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत शुक्रिया।